السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، گزشتہ دو خطبات کے اندر اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کیا ہے، ان کے ہمارے اوپر بڑے حق ہیں، جس میں ایک حق آپ کے اوپر ایمان لانا، اس پہ بات ہو چکی، اور دوسرا جو حق ہے وہ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، فرما برداری کرنا، اس بارے میں بھی گزارشات کر چکا ہوں۔ آج میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، آپ کا ادب، یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ کا ادب و احترام بھی ہم سب سے بڑھ کر کریں۔ جو احترام ہمارے دلوں میں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا چاہیے نا، دیکھیں خود کو، اپنے بچوں کو ہم ابتدائی طور پہ یہ سبق، یہ بات یاد کروا دیں کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے، جس ذات سے ہم نے اپنی جانوں سے بڑھ کے محبت کرنی ہے، جن کو ہم نے اپنی جانوں سے بڑھ کے مقدم سمجھنا ہے، اور جب ہم نے جانوں سے بڑھ کے ان سے محبت بھی کی، ان کو مقدم بھی سمجھا، پھر بڑا واضح مطلب ہے کہ ہماری پھر رائے ان کی رائے سے آگے نہیں ہے، ہماری سوچ اور فکر ان کی سوچ اور فکر سے آگے نہیں ہے۔
اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو احترام ہے، آپ کا ادب، وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آج کے خطبہ میں ہم اس بات کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بارے میں بڑا واضح فیصلہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ ایمان والوں کو بڑا کلیئر واضح یہ حکم دے دیا گیا۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہا پیغمبر سے جب بات کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرنے میں آوازیں اونچی کرتے ہو، پیغمبر سے بات کرنے میں یہ انداز اختیار نہیں کرو۔ پیغمبر سے بات کرو گے اپنی آوازوں کو نیچا رکھو۔ آپ پیغمبر سے کوئی گزارش کرو گے، کوئی مسئلہ پوچھو گے، جو بھی وضاحتیں طلب کرو گے، آواز آپ نے اونچی نہیں کرنی، اور پیغمبر کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور سورہ الاحزاب کے اندر تو یہاں یہ مسئلہ بیان کر دیا، کہا جب پیغمبر کی مجلس میں مومنو تم بیٹھو گے، تمہیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اس مجلس میں اجازت لیے بغیر اٹھ جاؤ جب تک پیغمبر تمہیں خود اجازت نہ دے دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمان مومن لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں پیغمبر کا ادب و احترام اس لیے بٹھا رہے ہیں کہ جس شخصیت سے ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جس ہستی کو مسلمانوں مومنوں نے اپنا رہنما ماننا ہے، جب ان کا ادب ہی نہیں ہے، جب ان کا احترام کا وہ لیول ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، ہم رہنما نہیں مانیں گے۔ رہنما اسی وقت مانا جاتا ہے حقیقی طور پہ جب دل میں احترام ہو، جب دل میں ایسی عقیدت ہو، اس شخصیت کے حوالے سے ذہن میں یہ تصورات ہوں کہ یہ شخصیت جس کو میں نے رہنما مانا ہے، اخلاق میں اتنا اچھا ہے کہ ان جیسا اخلاق میں نے اختیار کرنا ہے، اور اپنے معاملات میں یہ شخصیت اتنی اچھی ہے کہ ان جیسے معاملات میں اچھا کوئی نہیں ہے، اس لیے معاملات میں میں نے یہاں سے رہنمائی لینی ہے، اور ان کی باتوں میں اتنا انصاف ہے کہ میرے رہنما جیسی انصاف والی کو بات کر نہیں سکتا، اس لیے میں نے یہاں سے انصاف لینا ہے۔ میرے معاملات میں جو رہنمائی یہ رہنما کر سکتے ہیں، اس جیسی رہنمائی کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ جو علم ان کے پاس ہے وہ علم اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ والے انداز، یہ والے تصورات میرے رہنما کے بارے میں ہوں گے تو یہ والا ادب و احترام، اور اس کے ساتھ پھر یہ ادب و احترام ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے اے مومنو، جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرنے میں آوازیں اونچی کر لیتے ہو، پیغمبر کے سامنے بات کرنے میں یہ انداز اختیار نہیں کرو گے۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے مانا، کیسے سمجھا، اس پہ کیسے عمل کر کے دکھایا، آج اس کے نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں یہ بات عرض کر دوں، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، آپ بخاری شریف میں اس آیت کے حوالے سے، اس آیت کا جہاں یہ چیپٹر ہے تفسیر کے اندر، آپ بخاری میں حدیث پڑھیں، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ آپ حیران ہوں گے، میرے رب کو اس امت کے دو بہترین شخصیات، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کے سامنے یہ دونوں بزرگ بیٹھے بات کر رہے ہیں، اور آپ کسی اور بندے سے بات کر رہے ہیں، کسی اور بندے سے۔ یہ بزرگ آپس میں کو بات کر رہے ہیں، اور پیغمبر اس بندے کو کوئی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، لیکن ان دو بزرگوں کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ جب پیغمبر بات کر رہے تھے ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ یہاں رب تعالیٰ نے حکم کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ حیران ہو جائیں، آپ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق، سیدنا عمر کے اس انداز کو بھی وہاں ان کی اصلاح فرمائی، کہا یہ بھی انداز بھی اختیار نہیں ہوگا، حالانکہ پیغمبر سے وہ بات بھی نہیں کر رہے۔ اس کے بعد وہ کیا ہستیاں تھیں، جب میں آج اس موضوع کو دیکھ رہا تھا،
تصورات میں جا کے سوچ رہا تھا کیا وہ ہستیاں تھیں، ان کو کبھی یہ لمحہ بھر کے لیے تصور نہیں آیا کہ میں تو ابو بکر ہوں، میں تو عمر ہوں، میرا تو بڑا جلال نہیں۔ انہوں نے کہا جب بات آ گئی ہے پیغمبر کی، جب بات آ گئی ہے ہمارے رب کے حکم کی، تو اب اس کے بعد میرا جلال کیا ہے، صدیق کا اپنا مقام کیا ہے؟ نہیں۔ آپ سیدنا صدیق کے الفاظ سنیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول سے اظہار کیا کیا، کہا یا رسول اللہ لا اکلمک الا کاخی السرار حتی القی اللہ۔ اللہ کے رسول یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب میں آپ سے اس طرح بات کروں گا جس طرح ایک بندہ کسی سے کان میں بات کرتا ہے، میں آپ سے اونچے انداز میں بات کروں گا ہی نہیں۔ ابو بکر کا کیا جرت ہے، اور ادب دیکھیں ابو بکر کا ایک اور انداز میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی آخری ایام میں ہیں، صحابہ کرام کئی دن ہو گئے انہوں نے اپنے پیغمبر کا رخ انور دیکھا نہیں۔ بخاری میں یہ روایت پڑھیں تو انسان جذباتی ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ انس اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حجرہ مبارک کے دروازے کے پاس میں کھڑا تھا نماز کے اندر، اچانک وہ دروازہ کھلتا ہے، یہ بخاری کے الفاظ عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں اچانک وہ دروازہ کھلتا ہے اور آپ نے ایسے نا دروازے سے رخ انور باہر نکال کے دیکھا۔ انس کہتے ہیں وہ چہرہ نماز کے اندر ہمیں محسوس ہوا کہ حضور اپنا چہرہ مبارک ایسے باہر نکال رہا ہے اور میں دروازے کے قریب تھا۔ انس کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے قرآن کا کھلا صفحہ ہے، اور کہتے ہیں ہماری محبت، ہمارے رسول کے لیے ہمارے جذبات ایسے تھے، کہتے ہیں قریب قریب جن صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی حالت ایسے ہو گئی کہ جلدی سے جلدی ایسے لگا کہ وہ نماز ہی توڑ دیں گے اپنے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے۔ اور انس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ منظر دیکھا، آپ نے پردہ پیچھے کر دیا، پردہ آگے کر لیا اور خود پیچھے ہٹ گئے، اور پھر دو صحابہ کو آپ نے بلایا، ان کے اور آپ کی کمزوری اتنی ہو چکی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں آپ کا بوجھ، آپ کا وزن بھی نہیں اٹھا پا رہے، آپ کھڑے ہوئے آپ کھڑے نہ ہو سکے۔ دو صحابہ نے ایسے کندھوں کا سہارا دے کے مسجد کے اندر لائے۔ جب مسجد کے اندر لائے، صحابہ کرام کو اندازہ ہوا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے صفوں کے اندر جگہ بنائی، آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے گئے۔ اب یہاں صدیق کے ادب و احترام کا آپ عالم اور منظر دیکھیں، کہتے ہیں جب انہیں پتہ چلا کہ حضور آپ پیچھے تشریف لا چکے ہیں، صدیق نے مصلی چھوڑا اور آگے آئے، پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے ایسے ہاتھ رکھا، کہا صدیق ٹھہرے رہے، اور آپ دوسری جانب آ کے بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد آپ نے چاہا تھا کہ آپ وہاں نماز پڑھیں اور صدیق نماز پڑھائیں، لیکن صدیق پیچھے ہٹنا چاہا، پھر وہ آپ آگے تشریف لے آئے۔ نماز کے بعد فرمایا صدیق آپ کو روک رہا تھا، آپ رک جاتے، لیکن ان کے ادب و احترام کا عالم یہ تھا، کہا اللہ کے رسول ابن ابی قحافہ، یعنی یہ ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام ہے، کہا ابن ابی قحافہ یعنی ابو قحافہ کے بیٹے میں اللہ کے رسول یہ جرت کہاں ہے کہ وہ اپنے محبوب کو پیچھے کھڑا کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائیں، یہ ابن ابی قحافہ کے بیٹے میں اس کے اندر یہ جرت نہیں ہے۔ ادب و احترام، میں آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان شخصیات میں ادب و احترام کا جو درجہ، جو لیول تھا نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میں یہ بار بار کہنے پہ یہ مجبور ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان شخصیات نے ماننا ہے نا، جو تسلیم کیا ہے، جو رہبر رہنما ماننا ہے، وہ اصل ماننا وہی ہے جو رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ رسول کے اوپر ایمان لاؤ، رسول کی تکریم کرو، عزت کرو، اور آپ کی دین کے معاملات میں آپ کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی کہ اے مومنو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرو، اس کے بعد حضرت عمر جیسا بندہ
جن کا جلال مشہور تھا، جن کا اونچا بولنا مشہور تھا، جن کا غصہ معروف تھا، ان کا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انداز کیا تھا؟ یہ بخاری شریف میں ہے، راوی کہتے ہیں فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ إِذْ حَدَّثَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَاءِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ۔ کہا اس کے بعد عمر کا انداز یہ ہو گیا تھا، وہ پیغمبر سے بات کرتے اس طرح بات کرتے جیسے کان کے اندر بات کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام عمر سے پھر پوچھا کرتے عمر بات کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ بات کہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو عمر کی بات نہیں سمجھاتی تھی کہ وہ آہستہ اتنا بولتے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر کے ادب کا انداز یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے سمجھا بھائی شاید میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ میں وہ بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو میرے اندر فیلنگ ہے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب و احترام، آپ کا جو ادب صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے نا، اور قرآن کا حکم آ جانے کے بعد ان کا اس حکم کے سامنے جھک جانا اور سر خم تسلیم کر دینا، یہ صحابہ کرام کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان ایمان ایسا لاتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے۔ اس لیے تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا اے لوگو ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کا صحابہ کرام کی جماعت ایمان لائی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تیسری یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے دوسرا ایک واقعہ، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ ایک تابعی ہے سائب بن یزید، وہ کہتے ہیں ایک دن مسجد نبوی کے اندر میں کھڑا، ایک بندے نے مجھے کینکری ماری کہ مجھے لگی یہاں آ کے، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر بن خطاب ہے، امیر المومنین ہے۔ جب انہوں نے مجھے بلایا تو مجھے کہا اذهب فأتنی بہذین، کہا صاحب وہ دو لوگ جو کھڑے باتیں کر رہے ہیں ان کو میرے پاس لاؤ۔ ان دو بندوں کو لایا گیا، کہا من انتما، تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم طائف کے رہنے والے لوگ ہیں۔ کہا اگر تم دو لوگ جو طائف کے ہو یہاں مدینہ میں مہمان ہو، مہمان نہ ہوتے اور تم مدینہ کے ہوتے تو میں تم دونوں لوگوں کو، دو بندوں کو سزا دیتا۔ تم لوگوں کو یہ ادب نہیں ہے کہ رسول اللہ کی مسجد میں کھڑے ہو اور اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر کھڑے ہونے کے، باتیں کرنے کے بھی آداب ہیں، باتیں کرنے کے بھی مسائل ہیں کہ ہم ایسے پیغمبر کی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے آزادی سے باتیں نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہاں پیغمبر کی مسجد میں اونچا بولنے کی اگر جرت نہیں ہے، پیغمبر کی مسجد میں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت یہ پیغمبر کی نافرمانی کہاں سے آ گئی؟ یہ پیغمبر کی باتوں کے سامنے اپنی باتوں کو لانے کی جرت کہاں سے آ گئی؟ یہ میں کہاں سے یہ سوچ لے آتا ہوں کہ پیغمبر کا فیصلہ آ گیا ہے لیکن میری بات بھی ایسے ہے، میں نے بڑوں سے سنا بھی ایسے ہے، میرے علاقے کے لوگ ایسے کہتے ہیں، ہم سالہ سال سے ایسے کرتے اور کہتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ نہ میرے بھائی، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات آ گئی، آپ کی بات کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، ایسا احترام ہے کہ پھر میں اور آپ ایسے خاموشی کے ساتھ سروں کو جھکا لیں، اس بات کے سامنے اپنی بات کو پیش نہ کریں، اپنے کسی بڑے کی بات کو پیش نہ کریں، اپنی سوچ اور فکر کو اس بات کے سامنے لائیں مت، اور احترام دیکھیں۔ کہا اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اونچی آواز سے، دیکھیں ویسے بھی مسجدوں کا یہاں بھی ادب و احترام ہے کہ مسجد کے اندر جب ہم آ جائیں ہمیں کم از کم یہ کفیت ہمارے اوپر طاری ہو جانی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر ہم رب تعالیٰ کے گھر میں آ چکے ہیں، اب رب تعالیٰ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے اور خطیب ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو فرمایا اللہ کے فرشتے
दरवाजे में बैठे होते हैं। जब खतीब मिंबर के ऊपर बैठ जाता है, वो दरवाज़ा छोड़ के वो भी इस मजलिस के अंदर बैठ जाते हैं और वो भी इन्हमाक के साथ उस खुतबे को समाअत करते हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब वो अदब, आपका एहतराम, सही माने में वो बंदा करने की बात कर सकता है जो कहे कि मुझे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों का इतना अदब है, बातों का इतना एहतराम है। मेरे भाई, ये ज़ात के साथ जब तक बात का एहतराम हमारे दिलों में नहीं आएगा, हम कह ही नहीं सकते कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का या आपकी ज़ात का एहतराम करते हैं। एहतराम करने का सही हकदार वो है या वो दावा उसका सही है जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों का ऐसे एहतराम करे जैसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ ये जो मस्जिद के अंदर लोगों को ऊंचा नहीं बोलने दे रहे, सिर्फ ये बातों की हद तक नहीं, उमर का बात का एहतराम करने का अंदाज ये है। कहा, सिर्फ एक दफ़ा मैंने सुना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, आपने फरमाया था, ऐ लोगो, जब भी कसम उठाओ तो अल्लाह के नाम की कसम उठाओ, अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम की कसम मत उठाओ। ना माँ के नाम की कसम, ना बच्चों के नाम की कसम, ना किसी और के नाम की कसम नहीं उठा सकते। उमर कहते हैं, जब मैंने ये हदीस सुनी उसके बाद अपनी वफात तक या जब तक उमर जिंदा रहे, उमर कहते हैं उसके बाद मैंने कभी गैरुल्लाह की कसम नहीं उठाई जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मैंने सुन लिया है। मेरे भाई, हमारा अंदाज या हम अपने बच्चों को ये बात समझाएं और हम अपना ये अंदाज बनाएं और ज़िंदगी को हम इस रास्ते पे लेके चलें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ आपकी बात का एहतराम भी हमारी नज़रों में ऐसे हो। आप देखें, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एहतराम का एक अंदाज़ और एक मंज़र। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जा चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं और आपका जस्ते अतहर हुजरा मुबारक के अंदर पड़ा है और सहाबा इकराम के एक मजलिस है, एक ग्रोह है जो इस बारे में मशवरा कर रहा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कब्र मुबारक को बनाएंगे तो कब्र कैसी बनाएंगे? आपके लिए लहद वाली कब्र बनाएंगे या शक वाली, जिस तरह हमारे इलाकों में यहाँ ये बनते हैं सारे, एक गड़ा सीधा खोदा जाता है, ये शक है। जो लहद है वो लहद एक गड्ढे को थोड़ा सा खोद के फिर नीचे उस एक दूसरा गड्ढा खोदा जाता है उसके साथ ही, यानी अलग से एक गड्ढा खोदा गया, फिर नीचे यहाँ इस तरफ उस ज़मीन को पक्की को छत बनाएंगे। ये लहद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद थी। सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह हदायत जारी नहीं फरमाई थी कि मेरी कब्र कैसी बनाएं। अब सहाबा इकराम ने कहा कि हम आपकी कब्र कैसी बनाएं, इसके लिए मशवरा होना चाहिए। जब मशवरा देने के लिए सहाबा इकराम बैठे और आपका जस्ते अतहर वहाँ पड़ा है और लोग मशवरा दे रहे हैं, मशवरा देते वक्त जब लोग बोले, किसी ने कहा ऐसे करते हैं, किसी ने कहा ऐसे करते हैं, इतने में उमर बोले, कहा, लोगों, ला तसखबू इंदा रसूलिल्लाहि हय्यन वला मय्यता। कहा, लोगों, अल्लाह के रसूल जिंदा थे या वफात पा चुके हैं, हमें रसूल के पास शोर करने की इजाज़त नहीं है। हम ऊंची अंदाज से बात नहीं कर सकते, जिससे ने मशवरा भी देना है आहिस्ता आवाज़ से दे, अदब एहतराम के साथ बोले, ऊंची आवाज़ से शोर करते हुए मशवरा ना दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब एहतराम मेरे भाई उन्होंने ऐसे किया है। इसी तरह सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर लोगों को ये मसला समझाया। एक मजलिस में कहा, लोगों, ला यंबगी रफ़्उस सौत अला रसूलिल्लाहि हय्यन औ मय्यता। कहा, लोगों, किसी मुसलमान के लिए इस बात की इजाज़त ही नहीं है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंची अंदाज से बात करे। आज भी अगर हम मस्जिद नबवी में जाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम यही है कि हम जब कब्र मुबारक के पास से गुजरें, आइज़ी के साथ, एहतराम के साथ गुजर जाएं, वहाँ ऊंचे ऊंचे नारे ना लगाएं, वहाँ ऊंची ऊंची आवाज़ें ना लगाएं, वहाँ जो बंदा नाते भी पड़े
بڑے ادب و احترام کے ساتھ پڑھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھے، اور ایسی عاجزی ایسی انکساری کے ساتھ کہ بندہ کہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام جہاں ان کی قبر مبارک ہے، آپ کا احترام دل میں ایسا ہو کہ بندہ وہاں اونچی آواز سے بات نہ کرے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں سے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا لوگوں ما من مؤمن الا وانا اول الناس بہ فی الدنیا والآخرہ، کہا لوگوں میں دنیا آخرت میں ہر مومن کے لیے ان کی جانوں سے آگے ہوں، مومن کو ان کی جان آگے نہیں ہے، میں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے آگے ہوں۔ کہا جس بندے کو اس بارے میں کوئی شک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پڑھ لے قرآن کے اندر کہ آپ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن کے اندر رب تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اے مومنو تمہیں ہمارے پیغمبر جانوں سے بھی بڑھ کے آگے ہیں، اور جب جانوں سے بڑھ کے آگے ہیں تو میرے بھائی پھر کس طرح میں اپنی رائے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے سامنے لا سکتا ہوں؟ کس طرح میری سوچیں جتنی مرضی میں اپنے آپ کو ماہر سمجھوں اپنے معاملات کے اندر، میرے بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے آگے میری سوچ اور فکر نہیں آ سکتی، میرے بڑوں کی بات میرے پیغمبر کی بات کے آگے نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح میں یہ میرا نظریہ میرا عقیدہ یہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات جب میرے علم میں آ جائے، میری عمر جتنی مرضی ہو چکی ہے، میں اپنے معاملات میں جتنا مرضی ماہر بن چکا ہوں، میں اس بات میں کبھی شک نہیں کروں گا کہ آج 60 سال کے بعد مجھے نماز کا یہ مسئلہ آج پتہ چل گیا ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات پتہ چل گئی ہے، مجھے معاملات کے حوالے سے حلال و حرام کے حوالے سے آج یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، اگرچہ میں سالہ سال سے اس بات کو حلال سمجھتا رہا، میں کہوں آج کے بعد وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے، میں کہوں فلاں کام جائز تھا، سالہ سال سے میں جائز کہتا رہا، لیکن میرے سامنے ایک حدیث آئی، کہا کہ وہ بات ناجائز ہے، میں اب سالوں کی تحقیق چھوڑوں، سالوں کی اپنی بات اور فکر چھوڑوں، میں کہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان آ گیا ہے، آج کے بعد یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کا حضرت ادب و احترام کس طرح ہوتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وقت آخر ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے پاس آتے ہیں تیمارداری کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی آخری وقت میں رو رہے ہیں، حضرت سعد نے کہا سلمان کیا ہوا؟ آپ تو وہ خوش نصیب شخص ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی رخ انور کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ آپ نے دن گزارے ہیں، آپ کی تابعداری کی ہے، آپ اس دنیا سے گئے، آپ پر خوش تھے، سلمان آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج اس لیے نہیں رو رہا، مجھے دنیا کے حوالے سے کوئی گلہ نہیں ہے، آخرت سے میں ڈر نہیں رہا، ایک بات میرے ذہن میں ضرور آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا اے سلمان مجھ سے وعدہ کر، دنیا میں تو اس طرح رہے گا جس طرح ایک مسافر رہتا ہے، جیسے مسافر کے پاس تھوڑا سا زیادہ راہ ہوتا ہے وہ اس پر اکتفا کرتا ہے، اے سلمان دنیا کے اندر تو اس طرح نہ پڑ جانا کہ آخرت سے غافل ہو جانا۔ کہا اے سعد ابھی اللہ سے ڈر رہا ہوں، یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے ساتھ مجھے حکم دے کے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس عہد کو میں نے توڑ تو نہیں دیا، اور آج میں یہاں آپ کے سامنے بات واضح کروں، یہ جو ڈرنے والا صحابی ہے، یہ رونے والا صحابی دنیا کے اندر کتنا پڑا ہے؟ حضرت سعد کہتے ہیں جب سلمان اس دنیا سے گئے ان کی وراثت صرف 20 دینار تھی، کوئی بڑی وراثت نہیں چھوڑ کے گئے، کوئی بڑی جائیداد نہیں چھوڑ کے گئے، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا وعدہ وہ ٹوٹ تو نہیں گیا ہے۔ اس لیے حضرات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات سنا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ادب و احترام ہو۔ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے کہ اپنے پیغمبر کا ہم نے کیسے ادب کرنا ہے، کیسے ہم نے احترام کرنا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ایک اونٹ کے اوپر سوار ہے، عبداللہ کہتے ہیں حضرت عمر کا میرے والد کا یہ اونٹ بہت زیادہ تیز تھا، دوڑنے والا تھا، اور
ایسا سخت اونٹ تھا کہ اس کو ڈانٹیں بھی سختی بھی کریں باز نہیں آتا تھا. کہتے ہیں اس اونٹ کے اوپر میں سوار ہوں, بار بار وہ اونٹ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری سے آگے جا رہا ہے. ایک دفعہ ہوا, دو دفعہ ہوا, تیسری دفعہ جب یہ ہوا تو مجھے میرے والد عمر نے پیچھے سے آواز دی, کہا یا عبداللہ لا یتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد. عبداللہ کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سواری کو اللہ کے رسول کی سواری سے آگے لے کے جائے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب و احترام اس طرح صحابہ کرام نے خود اور اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا. اور جب بچپن کے اندر شروع زندگی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے یہ والا احترام ہمارے ذہنوں میں ہوگا, ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہوگا. لیکن یہاں میں آخری بات یہ ضرور کہوں گا, اللہ کے رسول علیہ السلام کا احترام, آپ کا ادب ہمارا ایمان کا حصہ ضرور ہے, لیکن کسی مسلمان کسی نوجوان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی نوجوان پر یہ الزام لگا کہ یہ فلاں بندہ اللہ کے رسول کا ادب نہیں کرتا, اس کی جان لے لے. یہ اسلام کے اندر میں نے غور سے اس بارے میں تحقیق کی ہے, کبھی کہ اسلام کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر بڑے بڑے گستاخ پیدا ہوئے, بڑے بڑے اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں پر اعتراضات کرنے والے پیدا ہوئے, لیکن مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں تھی خود سے اٹھیں اور اس طرح انتشار پھیلائیں. آج مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری عملی زندگی اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے, اس کے حوالے سے ہمیں مطمئن اپنے آپ کو کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحیح ادب صحیح احترام یہ ہے کہ ہم آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کا بھی احترام اپنے دلوں کے اندر لائیں اور اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں اور سمجھائیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو گستاخی ہے, بے ادبی ہے, اس بارے میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہے کہ یہ بندے کو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اس دفعہ جو بجلی کا بل ہے وہ 1 لاکھ سے صرف 1000 کم ہے, 1000 کم ہے 1 لاکھ سے. تو بھائی اس میں تعاون فرما کے جائیں. بجلی کا جو بل ہے اس دفعہ وہ 1 لاکھ سے 1000 کم ہے, تو اس میں بھرپور سارے بھائی اس میں اپنا حصہ شامل کر کے جائیں. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس, اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.